ایمان کے کفار نے سابقہ کافروں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی کرنے کا کام کیا ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ میرے اور آپ کے ذمے اسلام کیا چیزیں واجب اور فرض قرار دیتا ہے؟ سب سے پہلی بات، جو ڈنمارک کے اس کفر میں شریک ہیں ان ملکوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجیے، اس ملک کی بنی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کیجیے اور انہیں کہو ان عدتم عدنا، اگر تم یہ کر سکتے ہو تو ہم اپنے گھروں میں تمہاری چیزوں کو سجا نہیں سکتے، ہمارے بچے دودھ کے بغیر بھوک سے تڑپتے ہوئے مر جائیں، قبول ہے، گستاخ رسول کا بنا ہوا دودھ اپنے گھروں میں نہیں ہے، یہ عہد کیجیے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اپنے مذہب کو محمدی مذہب بناؤ، اپنے بیٹوں کو بتاؤ بیٹا تیرا ہیرو سلطان رائی نہیں ہے، تیرا ہیرو مائیکل جیکسن نہیں ہے، تیرا ہیرو محمد الرسول اللہ ہے۔ اپنے گھروں میں فلمیں چلا کر سین ہم نے کیا پیدا کر دیے؟ کسی انگلش فلم میں کسی ہیرو کے گوڈے سے پینٹ پارٹی ہوئے نا، اگلے دن مسلمان سارے آپ ہی پاڑ لیندے نے، ایک ہی جی وہ جو ہیرو تھا نا، وہ جو نئی فلم آئی ہے اس کے ہیرو کا یہاں سے گھٹنا، ارے وہ تو لڑائی میں پھٹ گیا ہوگا، تو نے جان کے پھاڑ لیا۔ اپنے بچوں کے دلوں میں رسول کی سیرت، رسول کی محبت، رسول کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم اجاگر کرو، بچیوں کو بتاؤ اے میری بیٹیوں تمہارے لیے آئیڈیل نور جہاں نہیں ہے، فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری آئیڈیل کوئی اداکارہ نہیں ہے، کوئی کنجری نہیں ہے، کوئی کنجر نہیں ہے، تمہاری آئیڈیل عائشہ بنت صدیق ہے، حفصہ بنت فاروق ہے، محمد کی بیٹییں، محمد کی بیوییں، محمد کے گھر والے، اے میرے گھر والوں تمہارے لیے آئیڈیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار آپ کو رسول سے دور کر رہے ہیں، آپ اپنے رسول سے جڑ جائیے، اپنے رسول کی مدد کیجئے، میرے رسول کی سیرت کو عام کیجئے، سی ڈی کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، کیسٹ کے ذریعے۔ یہ کام صرف مولوی صاحب کا نہیں ہے کہ وہ سٹیج پہ آ کر مائک میں بول کر چلے جائیں، ہر مسلمان جس کے دل میں رسول کی محبت کا ادنا سا ذرہ بھی موجود ہے، اس پہ واجب ہے اپنے رسول کا تعارف کرواؤ، اپنے رسول کی سیرت لوگوں کو بتاؤ، اپنے رسول کا کردار لوگوں کو بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات پہنچاؤ، کافروں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچاؤ، ان کے ملکوں میں ان کی زبانوں میں ترجمہ کر کے سیرت رسول کی باتیں پہنچاؤ، ان کے ملکوں کی سفارت خانوں میں فیکسیں بھیجو، ان کو پیغامات بھیجو، ان کے سامنے نبی کریم کا حقیقی چہرہ پیش کرو۔ اور جس کام کو میرے نبی کے ساتھ محبت کا سب سے بڑا کام بتانے لگا ہوں، یہ سارے کام بعد میں، سب سے بڑا کام، اگر آپ کو رسول کریم سے سچی محبت ہے اس کام کو اپنے سینے سے لگا لو، جس کام کے لیے نبی کے دندان شہید ہوئے تھے، جس کام کے لیے نبی کا ماتھا پھٹا تھا، جس کام کے لیے نبی کو طائف میں پتھر پڑے تھے، اور آسمان والوں نے آ کر کہا تھا، فرشتوں نے کہا تھا آقا اجازت دو طائف کے پہاڑوں کو اٹھا کر طائف پہ ڈال کے پیس کے رکھ دیں، میرے آقا نے کہا تھا زبان حال سے ترجمانی کی جائے آقا کے جذبات کی، اے پہاڑ ڈال کر پیسنے کی بات کرنے والوں، رب نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تم کہتے ہو پہاڑ ڈھاکل پیس دیں، اور میں کہتا ہوں آج جنہوں نے پتھر مارے ہیں میری بات سن کر، ان کی اولاد ضرور لا الہ الا اللہ کے قرار کرے گی۔ جس کام کے لیے رسول کی بیٹیوں کو طلاق ملی،
جس کام کے لیے نبی کے گلے میں کپڑے ڈال کر بل دیے گئے، جس کام کے لیے نبی کے جسم مبارک پر اونٹ کی اوجڑی پھینکی گئی، اس کام کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لو۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی دعوت، توحید کا پیغام۔ اے لوگو، جن قبروں والوں کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، جن کے سامنے سجدے کرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے سامنے جھکی ہوئی گردنوں کو اٹھا کر رب کے سامنے جھکانے کے لیے آئے۔ اے غیروں کے سامنے رکوع کرنے والوں، نبی غیروں کے سامنے جھکی ہوئی پشتوں کو بلند کر کے عرش والے کے لیے جھکانے کے لیے آئے۔ اس توحید کی دعوت کو عام کرو، اس کا پیغام لے کر پھرو۔ اور پھر ڈنمارک کے خلاف نفرت میں بھرے ہوئے تمہاری غیرت کو سلام کرتا ہوں، لیکن یہاں پر بھی میرے رسول کی اس بات کو نہ بھولنا۔ ابو طالب کو آ کر کہا تھا کفار مکہ نے، اپنے بھتیجے کو روک لے یا درمیان سے نکل جا۔ چچا نے کہا تھا بھتیجے بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ پہ اتنا وزن ڈال جتنا وزن میں برداشت کر سکوں۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہا چچا اگر یہ کفار مکہ کے یہ ظالم میرے ایک ہاتھ پہ آسمان سے سورج لا کے رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ آسمان سے چاند لا کے رکھ دیں، چچا یہ انہونا کام کر بھی جائیں، میں پھر بھی رب کی توحید کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا، میں لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کرتا ہی رہوں گا۔ آج ڈنمارک کے خلاف جلوس نکالا جاتا ہے کہ انہوں نے رسول کی گستاخی کی، اور اس میں ان گستاخوں سے بڑھ کر گستاخی خود کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا جلوس ہے، نعرہ حیدری یا علی مدد کے نعرے لگ رہے ہیں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ انہوں نے رسول کی توہین کی، تم اللہ کی توہین کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کر کے۔ علی کی مدد کس نے کی؟ رسول اللہ کی مدد کس نے کی؟ حسن و حسین کی مدد کس نے کی؟ بدر و احد والوں کی مدد کس نے کی؟ سارے منگتے، سارے فقیر، سارے کلاش، سارے محتاج۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد ہمیشہ آسمان والا ہی اتارتا ہے، آسمان والا مدد نہ کرے کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کی توحید کو بھول کر، اللہ کی توحید کو بھول کر جلوس نکالتے ہوئے شرکیہ نعروں کو بلند نہ کرو۔ اور پھر ذرا یہ سوچو، یہ تو وہ دشمن ہیں جو پرائے ہیں، انہوں نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کارٹون بنائے کہ آپ کے گرد عورتیں دکھائی، آپ کو نعوذ باللہ عورتوں کا رسیہ دکھایا، یہ مواد ان کافروں کو پیش کس نے کیا؟ یہ مواد پیش کس نے کیا؟ کس بنیاد پر انہوں نے یہ حرکت کی؟ ان گھر میں چھپے ہوئے گستاخوں سے بھی بائیکاٹ کیجئے۔ ڈنمارک کے کافروں سے دشمنی کرنے والوں، گھر کے دشمنوں سے پہلے دشمنی کرو۔ یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے ملفوظات احمد رضا خان صاحب بریلوی کی، اس کا صفحہ نمبر 249 ہے۔ صفحہ 249 پہ وہ ظلم کی بات کہتے ہیں جس کو بنیاد بنا کے ڈنمارک والوں نے خباثت کی ہے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کا رسیہ بنایا، دکھایا، یہ پیغام لوگوں میں دیا کہ مسلمانوں کا رسول ایسا ہے۔ یہ مواد ان کو دیا کس نے؟ ذرا سنیے، ملفوظات احمد رضا، صفحہ نمبر اس کا شائع ہوئی ہے بک کارنر مین بازار جہلم سے، حصہ سوم، صفحہ 249۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی حیات برزخیہ میں کیا فرق ہے؟ جواب میں کہتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات حقیقی قبر کی حیات، نبی اپنی قبر میں حقیقی حصی دنیاوی زندگی گزارتے ہیں، ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک لمحے کے لیے موت طاری ہوتی ہے، پھر فوراً ہی ان کو ویسی ہی حیات عطا فرما دی جاتی ہے۔ اس حیات پر وہی احکامات دنیا فٹ ہوتے ہیں کہ ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا۔ حالانکہ رسول نے کہا تھا جو میرا ترکہ ہو وہ مسلمانوں کے لیے صدقہ ہے۔ نبی مال چھوڑ کر نہیں جاتا، نبی علم چھوڑ کر جاتا ہے۔ لیکن یہاں کہتے ہیں چونکہ نبی فوت نہیں ہوئے، قبر میں دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، اس لیے نبی کا ترکہ نہیں بانٹا جائے گا، ان کی ازواج کو نکاح کرنا حرام ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کی ازواج کو نکاح کرنا اس لیے حرام ہے کہ اسلام میں ماں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، اور نبی کی بیوییں ہماری کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ نبی کی بیویوں سے نکاح اس لیے حرام نہیں کہ وہ نبی مرے نہیں، زندہ ہیں، قبر میں دنیاوی زندگی ہے، بلکہ اس لیے حرام ہے کہ اللہ نے محمد علیہ السلام کی بیویوں کو امت کی مائیں قرار دے دیا ہے۔ لیکن یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں، ان کا ترکہ بانٹا نہیں جائے گا، ان کی ازواج کو نکاح کرنا حرام، نیز ازواج مطہرات پر عدت نہیں، وہ اپنی قبروں میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے۔ سننا اللہ کے لیے، دلوں پہ ہاتھ رکھنا، ڈنمارک کے گستاخوں کی گستاخی کے انتقام میں جلنے والوں، گھر کے گستاخوں کی بھی خبر لینا۔ کہتے ہیں بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول کے خلاف یہ گندی سوچ، یہ گندا ذہن تو تم نے فراہم کیا۔ خلیل احمد سہارنپوری المحنت اور المفنت کے اندر یہی بات لکھتے ہیں کہ رسول اپنی قبر کے اندر زندہ ہے، ان کی زندگی دنیاوی زندگی ہے، برزخی زندگی نہیں ہے۔ جو انہوں نے توہین کی، اس توہین کا مٹیریل تمہارے لوگوں نے ان کو فراہم کیا۔ یہ ہمارے سامنے کتاب ہے جس کا نام ہے کشف المحجوب، بڑے اونچے نام والے کی کتاب ہے، نام بھی اس کا بڑا اونچا، کتاب کا نام بھی بڑا اونچا، علی حجویری لاہور کا بابا، یہ اس کی کتاب۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 263 اور 263 پر ذرا سننا رسول کی کتنی بڑی توہین کی جا رہی ہے کہ اتنی بڑی توہین شاید کفار نے بھی نہ کی ہو۔ صفحہ 263 پر علی حجویری لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر زید رضی اللہ عنہ وارضا کی بیوی پر پڑی، زید کی جوروں پہ نبی کی نظر پڑی، نظر پڑنے سے وہ زید پہ حرام ہو گئی اور محمد پر حلال ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سکر کے مقام پر تھے۔ یہ صوفیہ کے ہاں ایک مقام ہے سکر، جسے بے ہوشی کا مقام کہا جاتا ہے، کہ نبی اس وقت بے ہوشی کے مقام پہ تھے، تصوف کے اس درجے پر سکر پہ پہنچے ہوئے تھے کہ انہیں کسی چیز کی خبر نہ تھی۔ یہی وہ خباثت ہے جو تاریخ کے اوراق میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کے گھر میں گئے، زید کی بیوی مختصر لباس پہنے ہوئے بیٹھی تھی، اللہ کے نبی کی نظر پڑی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ اللہ کے نبی ان پہ نظر ڈال کے واپس آ گئے۔ جب واپس آئے زید کو اطلاع ہوئی، زید اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے گھر میں آئے، آپ کی نظر میری جوروں پہ پڑی، اب میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لو، آپ کو وہ پسند آ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ توہین رسالت نہیں تو اور کیا ہے؟ ڈنمارک کے خلاف آواز بلند کرنے والوں، تمہاری غیرت کو سلام، لیکن گھر میں چھپے ہوئے گستاخ کو نہ چھوڑو۔ یہ ہمارے ہاتھ میں تیسری کتاب اصول کرخی، رائٹر ہے ابو الحسن عبید اللہ بن حسین بن دلال الکرخی۔ یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 12 پہ لکھتا ہے کہ قرآن کی ہر وہ آیت، جگر تھامنا، کانوں کے پردوں کو کھولنا، دل کے نہال خانوں میں آواز کو اتارنا، اور پھر سوچنا تیری خبر میں کسی پیر نے نہیں آنا، کسی شیخ نے نہیں آنا، کسی مرشد نے نہیں آنا، اور کسی مرشد کا رب نے تجھ سے قبر میں سوال نہیں کرنا۔ وہاں تو سوال ہوگا من ربک، پوچھتا کس کو تھا؟ من نبیک، پوجنے کا طریقہ پوچھتا کس کو تھا؟ یہ حضرت کہتے ہیں قرآن کی ہر وہ آیت جو ہمارے امام ابو حنیفہ کے قول کے خلاف ہوگی اس کو منسوخ جانا جائے گا۔ رسول اللہ کی ہر وہ حدیث جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہوگی اس حدیث کو منسوخ جانا جائے گا۔ صحابی کا وہ ہر وہ عمل جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہوگا اس کو مردود جانا جائے گا۔ ارے تو بات کرتا ہے اپنے امام کی، میں بات کرتا ہوں بلال کے امام کی۔ تو بات کرتا ہے اپنے خود ساختہ گھڑے ہوئے امام کی، اور میں بات کرتا ہوں اس امام کی جس کو امام میں نے اور تو نے نہیں بنایا، عرش والے نے بنایا۔
جبرائیل کہتے ہیں، جبرائیل کے ساتھ نبی پہنچتے ہیں، بیت المقدس میں موجود ہیں اور بیت المقدس میں لوگوں کا مجمع ہے۔ نبی پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا آقا آپ سے پہلے گزرے ہوئے نبی ہیں۔ جبرائیل زبان حال سے ترجمہ کرنے دیجئے، جبرائیل یہ کیوں کھڑے ہیں؟ آقا انہوں نے نماز پڑھنی ہے۔ جبرائیل یہ نماز پڑھتے کیوں نہیں؟ آقا انہیں امام کی انتظار ہے۔ کس کی انتظار ہے؟ آدم صفیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ موجود ہے، اور ان کو کس کی ضرورت ہے؟ امام کی ضرورت ہے۔ جبرائیل دادا کے ہوتے ہوئے امام کون بنے گا؟ جبرائیل کندھے سے آقا کو پکڑتا ہے، مصلی پہ کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے لوگوں، کائنات کے لوگوں کو سناتا ہے، اس کی آواز آج بھی گونج رہی ہے۔ آدم صفیح اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک موجود ہوں، محمد رسول اللہ کی موجودگی میں کوئی امام نہیں بن سکتا۔ تو اپنے امام کو لے کر کہتا ہے کہ رسول کی حدیث میرے امام کے خلاف ہوگی تو حدیث کو چھوڑ دوں گا۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ایک اور کتاب تذکرہ غوثیہ، غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب، جس کو شائع کیا ہے مشتاق بک کارنر، اردو بازار لاہور میں۔ اس کے صفحہ نمبر 178 پہ اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہوئے کیا کہتا ہے سنیے، سنیے۔ اور اگر دل میں محبت رسول ہے، ناموس رسالت کے لیے کٹنے مرنے کا عہد ہے، تو آج اس محل سے اٹھنے سے پہلے عہد کر کے اٹھو، کائنات کے ہر بندے کو چھوڑ دیں گے، محمد کو چھوڑا نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے سوال کیا، حضرت کامل کوئی دنیا میں ہوا بھی ہے یا نہیں؟ صوفیاء کے ہاں درجے ہیں نا، تو ان میں آخری درجہ ہے کامل کا۔ کہا کوئی کامل کے درجے تک بھی پہنچا ہے یا نہیں؟ تو غوث علی شاہ قلندر قادری جواب میں کہتے ہیں کہ کامل کے درجے تک آج تک کوئی نہیں پہنچا، حتیٰ کہ رسول اللہ بھی کامل نہیں تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی کتاب کا صفحہ 325 ہے۔ 325 پہ مولوی پیر شبلی نعمانی کے پاس ایک مرید آتا ہے، اور مرید آ کر کہتا ہے حضرت مجھے اپنے مریدوں کی لسٹ میں شامل کر لو، مجھے مرید بنا لو۔ شبلی نے کہا اچھا پڑھ لا الہ الا اللہ، شبلی رسول اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے کہا جی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیر نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے کہا پیر جی آپ نے کیوں پڑھی؟ کہا تو نے کیوں پڑھی؟ کہا میں نے اس لیے پڑھی کہ میں تو آپ کو پیر سمجھا تھا اور آپ تو شریعت سے بالکل ہی فارغ ہو، میں آپ کے پاس مرید ہونے آ گیا۔ وہ کہنے لگا میں نے اس لیے پڑھی، جاہل کے سامنے راز کی بات کہہ دی، میں نے اس لیے پڑھی۔ پیچھے ہٹ گیا، دوسرا آ گیا، حضرت مجھے اپنا مرید کر لیجئے۔ کیا یہ ناموس رسالت کے ڈاکو نہیں ہے؟ کیا یہ دشمنان رسول نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخان رسول نہیں ہے؟ دوسرے سے کہا تو پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس نے کہا حضرت میں تو کچھ اور ہی سوچ کر آیا تھا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کو یقین نہ ہو وہ اسٹیج پہ آ کے اپنی اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے پڑھ سکتا ہے۔ یہ مرید کہنے لگا حضرت میں تو آپ کو کچھ اور ہی سوچ کر آیا تھا، آپ تو ورے ہی گر پڑے، پہلے ہی گر پڑے، میں آپ کو کچھ اور سمجھ کر آیا تھا، آپ ورے ہی گر پڑے، صرف رسالت پہ ہی قناعت کر لی۔ رسالت سے اگلا مقام کیا ہے؟ میں تو کچھ اور سوچ کر آیا تھا، آپ ورے ہی گر پڑے، رسالت پہ ہی قناعت کر لی، میں تو خدا ماننے کے لیے آیا تھا اور آپ رسالت پہ راضی ہو گئے۔ اس مرید کو پیر صاحب ہنس کے تھپکی دے کے کہتے ہیں اچھا تم بیٹھو، ہم تم کو تعلیم دیں گے۔ یہ کون سی تعلیم دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام رسالت پہ ڈاکہ ڈالنے والا فاروق اعظم کے ہاتھ میں تورات کا ایک ورقہ تھا۔ میرے نبی نے دیکھا، صدیق کائنات نے دیکھا، نبی کے بدلے ہوئے تیوروں کو دیکھا اور کہا عمر تیری ماں تجھے گم پائے، نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا۔ عمر ابن خطاب نے ورقے کو پھینکا، اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی آخری لمحے، قیامت کے آخری لمحے تک کے لیے ایک عظیم
عظیم فارمولہ بیان کر رہے ہیں. فرمایا عمر تورات کا ورقہ پڑھنے والے, موسیٰ کی کتاب کو پڑھنے والے, لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل. آج موسیٰ زندہ ہو کے اس دنیا پہ آ جائے, اے تورات پڑھنے والے, اگر تم مجھے چھوڑ کے موسیٰ کے پیچھے چلو گے سیدھے جہنم میں جاؤ گے. لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. موسیٰ بھی زندہ ہوتے, جنت میں جانے کے خواہش مند ہوتے, ان کو بھی محمد کی غلامی کرنی پڑتی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کتاب کے اندر ایک اور جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ صفحہ 259 ہے. 259 پر یہ پیر صاحب ذکر کرتے ہیں کہ میں ہندوؤں کے, آخری حوالہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں, میں ہندوؤں کے ایک اجتماع میں گیا ہوا, ایک برہمن کا مہمان ٹھہرا ہوا, اور وہاں پر جب میں پہنچا تو میں بھی حلیہ بدل کر, لباس بدل کر میں بھی چلا گیا اشنان کرنے کے لیے گنگا میں. ایک ہندو نے پوچھا, یہ غوث علی شاہ قلندر اپنی بات لکھتا ہے, ایک ہندو نے پوچھا کہ جناب تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں برہمن ہوں. کہا کون ہے؟ کہا میں برہمن ہوں. کہا ایک برہمن مجھے جانتا تھا کہ یہ مسلمان ہے, تو اس نے مجھے دیکھتے ہی دانتوں میں انگلی دبا لی اور کہا اگر کسی نے پہچان لیا تو بڑی خرابی ہوگی. میں نے کہا کوئی نہیں پہچانتا, میں انہی جیسا ہی ہوں. اشنان کر کے نکلا تو مجھے کہنے لگا کیا تمہارے اور ہمارے مذہب میں کوئی فرق ہے؟ ادھر بھی رب ہے ادھر بھی رب ہے, تو بھی ان کو پوچھتا ہے, ہم بھی اس کو پوچھتے ہیں, تو ادھر آیا کیوں؟ کہنے لگا اصل میں یہ بات ہے, میرا رضائی باپ ہندو تھا, اس کو حج کا ثواب تو مل نہیں سکتا. میں نے کہا اشنان کر کے یہ ثواب تو پہنچا دو, اشنان کر کے یہ ثواب تو پہنچا دوں. کہا اچھا. اس کے بعد جب رات ہوئی اور رات کو میں اب خواب دیکھتا ہوں, ذرا خواب سنیے اور توہین رسالت کی اتنی بڑی جرت کا ذرا اندازہ کیجئے کتنی بڑی جرت ہے. کہا جب ہم پاٹ کر چکے, آخری شب میں خواب دیکھا کہ عین دریائے گنگا کے اندر, انا للہ و انا الیہ راجعون, رب محمد کی قسم اگر رسول کے دشمنوں اور گستاخوں کے چہرے سے پردے اتارنے مقصود نہ ہوتے میں نبی کی توہین والا یہ کلام کبھی نہ آپ کو سناتا. کہا رات ہوئی, میں نے کیا دیکھا؟ گنگا جس کے اندر ہندو اشنان کرتے ہیں, اس گنگا کے اندر ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ تمام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے, بھرپور مجلس لگی ہوئی, ادھر اللہ کے نبی ہیں, دوسری طرف مہاراج سری کرشن جی اپنے رفیقوں کے ساتھ رونق افروز ہے, اور ایک محفل جمی ہوئی ہے. کرشن جی وہ ہندوؤں کا جو بڑا گرو ہے, اس کرشن جی نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ آپ اس غوث علی شاہ قلندر قادری کو سمجھائیں یہ کیا کرتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. رسول اللہ نے اس ہندو کرشن جی سے کہا کہ نہیں مہاراج تم اس کو سمجھاؤ. تو اس نے مجھے قریب لا کر کہا برخوردار, جو کچھ تمہارے پاس نہیں ہے کیا ہمارے پاس ڈھونڈتے ہو؟ سارے راستے ایک ہیں, ہندو اور تم مل کے اللہ کی پوجا کرتے ہیں, فرق نہیں ہے, تو تم ہمارے اشنان کرنے کے لیے کیوں پہنچ گئے؟ یہ اللہ کے نبی کی توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر توہین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مقام توحید کے اندر سنیے اور کلیجے کو پکڑیے, سنیے اور اس توہین کے اوپر بھی نگاہ دوڑائیے. ڈنمارک کے خبیثوں کے خلاف ہڑتال کرنے والوں ذرا یہ بھی سنیے, صفحہ 257 ہے. کہا مقام توحید میں ینگ رنگی میں, مقام توحید و ینگ رنگی میں دونوں شانے یعنی ابلیس لعین اور محمد مصطفیٰ ہم سنگ اور ہم وزن ہیں, برابر ہیں. مقام توحید میں کہ شیطان نے بھی آدم کو سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھا, اور رسول اللہ نے بھی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا. کہا مقام توحید میں شیطان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں برابر ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. صفحہ 249 پہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ کی شان میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پیر صاحب نے پڑھ کر سنایا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں, مومنو تم بھی درود بھیجو. یہ تو رسول کے بارے میں کہا, لیکن جب شیطان کے حق میں بات ہوئی تو اللہ نے کہا ان علیک لعنتی الی یوم الدین, تجھ پر صرف میری لعنت ہو قیامت تک. اب غوث علی شاہ قلندر کہتا ہے کہ اب
شیطان پر جب لعنت کی بات ہوئی، نہ اس میں کسی فرشتے کا نام لیا، نہ کسی پیغمبر کا نام لیا، نہ مومن کو اپنے ساتھ کیا۔ اس میں بھید یہ ہے، چھپی ہوئی بات یہ ہے کہ ہم جو چاہے سو کہیں، لیکن تم ہمارے عاشق کو کچھ نہیں کہہ سکتے اور اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ اگر وہ شیطان اللہ کا دشمن ہوتا تو پھر اس کے پیچھے لگا دیتے۔ اس لیے صلاۃ رسول پہ پڑھنا اور شیطان پہ لعنت کرنا دونوں سرکاری خطاب ہیں، ایک محبوب کے لیے اور ایک عاشق کے لیے۔ رسول اللہ کا محبوب، شیطان اللہ کا عاشق۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگو، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اگر نجات چاہتے ہو اللہ کی عبادت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ نبی کے طریقے میں نجات ہے۔ نبی کے علاوہ کوئی پیر ہو، شیخ ہو، مرشد ہو، حضرت ہو، اس کی بات غلط ہو سکتی ہے، محمد کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی کی اتباع کرو۔ لا الہ الا اللہ کے مطلب کو سمجھو۔ لا الہ الا اللہ کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، پوجنا عرش والے کو، پوجنے کا طریقہ پوچھنا تو مدینے والے کو۔ پوجو اللہ کو، پوجنے کا طریقہ پوچھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب یہ طریقہ ہوگا تو اللہ سے امید ہے اللہ اس حال میں ملاقات کی توفیق دے گا۔ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے دل میں ہمارے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں نے ہمارے رسول کی، اپنے رسول کی زیارت نہیں کی۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں رسول کی زیارت سے محروم نہ کرنا۔ اللہ ہمیں پیارے نبی کے جھنڈے کے نیچے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ اللہ ہمیں ہمارے نبی کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی عطا فرمانا۔ اللہ ہمیں نبی کا پڑوسی جنت میں بنانا۔ اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت تیرے پیارے چہرے کا دیدار ہے مولا۔ اللہ یہ جنت کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ نعمت پا کے اہل جنت ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جن کے بارے میں تیرے رسول نے کہا تھا تم اپنے رب کا ایسے دیدار کرو گے جیسے چودھویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہو۔ اللہ ہمیں جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمانا۔ اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ اللہ اپنے پیاروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، رسول کے پیاروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کے پیاروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے دشمنوں سے، رسول کے دشمنوں سے، صحابہ کے دشمنوں سے، اولیاء صالحین کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول و منظور فرمائے، اور آج کی اس مجلس کا یہی جو شیخ نے نقطہ بیان فرمایا کہ اپنوں کے اندر بھی تحقیق اور اس پہ ریسرچ اور غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ بارك الله فيك، السلام ورحمة الله۔ یہ نشست صاحب السمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود حفظ اللہ گورنر مکہ المکرمہ کی زیر نگرانی جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے۔ I tell you that at the end of the day you will go home with all your sins forgiven. السلام کہتے ہیں سلام علیک سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیا۔ اللہ نے ہمیں کامل دین دیا، اس کامل دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس اجرا کے لیے آخر وہ کہاں ہے وہ علم، کہاں ہے وہ تفقہ فی الدین، کہاں ہے وہ علم شریعت جس کے ذریعے ہم اس اسلام کو سمجھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ مجھے کیا پتا کہ یا علی مدد اور یا اللہ مدد میں کیا فرق ہے، نہیں جانتا تھا میں۔ اور جب میں نے تقلید کے پردے کو توڑا اور زنگار اتار دیا تو مجھے رسول کا معنی بھی اس وقت سمجھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کو ایک مرتبہ ضرور دباتی ہے۔
قبروں کے اندر کرامات دکھاتے ہیں، کسی کو اولاد دیتے ہیں، کسی کو رزق دیتے ہیں، کسی کی مشکل ڈالتے ہیں، کسی کے غم دور کرتے ہیں، کسی کو شفا دیتے ہیں۔ توحید کو اپنا لو، اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا تملک العرب والعجم، ان سے ایک بات بھی نہیں نکل پا رہی ہے، اور یہ کیفیت دے کر کے آپ سب بڑے خوش ہوئے اور کہا انہا ابنۃ ابی بکر، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ کیا تم جانتے ہو جو عرض کرنے کا مقصد ہے ہمارے ساتھ ہے ابو بکر، جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ تیرے ساتھ ہے، جس طرح اس وقت اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے، جس طرح اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ کو بچائے گا تجھ کو بھی بچائے گا۔ تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے، تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے۔ ٹیلی ویژن کا مکمل نقشہ اور صحیح بخاری و مسلم، سنن اربع سمیت 28 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں اور 30-35 حدیث کی کتابوں میں اپنے گھروں میں فتنہ اور فساد ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، استخارہ کا نام لے کر شرک و بدعات گھروں میں داخل کی جا رہی ہیں، استخارہ کا نام لے کر کہانت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ایک تسبیح استخارہ چلتا ہے آج کل، تسبیح استخارہ، لمبی سی مالا پکڑ لو، ایک دانے پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، آخری دانے پہ ہاں ہو گیا تو کام ٹھیک، نہ ہو گیا تو ایک چینل ہے جس پر بی بی استخارے کرنے کے لیے بیٹھے، کہتے اپنی اپنی بوتلوں کا ڈھکن کھول لو، وہ ڈھکن کھول لیتے، یہ دم کر کے سپیکر میں پھونکا مارتے، اب ڈھکن کھلے میں ہر بوتل کے اندر ان کی پھونک پہنچ گئی۔ معاملہ زمانہ ترقی کر رہا ہے تو وہ پیر پھوکے شاہ سے اب باقاعدہ چینل کے اوپر پھوکے چلتے ہیں، جیسے مردود اور بدباطن جیسی شخصیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تسلیمہ نسرین اور فاطمہ نسرین، اور اسی طرح کچھ دنوں پہلے ڈنمارک کی جو ہے صحافت اور اس کی تحریروں اور اس کے بنائے ہوئے رذیل حرکتوں کو بھی آپ نے اپنے نگاہوں سے مشاہدہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا۔ اس مرتبہ 14 سے زیادہ علماء کرام نے اس کیمپ میں شرکت فرمائی۔ تاریخی کام ہو رہا ہے پروگرام سے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ہم ہندوستانی اور بنگلہ دیشی پاکستانی بھائیوں کے عقیدے درست ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو ہدایت دیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ پروگرام کرواتا ہے۔ یہاں سے آپ کیا سیکھ رہے ہیں ہمیں ذرا بتائیے۔ یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو اپنے رب کی اطاعت کرنی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو پھیلایا ہے دین کے متعلق ہم کو اسی پر عمل کرنا ہے۔ آپ کی کوششوں کی قدر کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ حکومت سعودیہ اور گورنر امیر مکہ اور جدہ دعویٰ سینٹر والوں کو اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے اور اس کا اجر عطا فرمائے اور ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے اور ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ سلفی چینل کے لیے قرآن و سنت پر مبنی پیغامات پہنچانے کے لیے ایسا چینل ہونا چاہیے، اور چاہیے کہ جن کو اللہ نے توحید کی دولت بخشی ہے، سنت کی سمجھ دی ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی قربانی دیں، وقت کی قربانی دیں، اپنی صلاحیتوں کو۔ یہاں آنے والا ہر شخص جو ہے عقائد اور توحید پہ علم سیکھ کے شمیم احمد صاحب، آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ میرا ہندوستان یو پی سے تعلق ہے، دہلی کے قریب۔ چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو ابھی ملی ہیں جو کبھی ہم محسوس نہیں کر سکتے تھے، اور ابھی ہم کو پتہ چلا ہے کہ کافی بدعت اور شرک ایسے پھیل رہا ہے آدمیوں کے جس میں، اور جو محسوس ہی نہیں ہو رہا آدمیوں کو۔ آپ کا نام؟ محمد صابر۔ محمد صابر صاحب کہاں سے تعلق ہے؟ مکہ سے ہوں۔ مکہ مکرمہ سے تشریف لائے ہیں۔ دعوت سینٹر، جدہ دعوت سینٹر کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی ہاں سنا۔ کس طرح سے سنا ہے؟ اللہ دین کا اس میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور میرا پہلا اتفاق ہے میں یہاں آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے دعوت سینٹر والوں کو جنہوں نے اتنا اچھا یہاں پہ انتظام کیا ہوا ہے، اور ہر آنے والا سال پہلے سے بہتر پروگرام ہو رہا ہے اور پبلک بھی زیادہ آ رہی ہے اور انتظام میں ہر طریقے سے بہتری آ رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہم اور آپ جیسے لوگوں کو چن رکھا ہے۔ میرا نام محمد زبیر ہے، میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں، اور یہاں پر جو جدہ دعوت سینٹر ہے الحمدللہ اس سے ہم کو بہت ہی دین اور اسلام کی صحیح تعلیمات معلوم حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے علماء کرام ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں اس مقصد تک ہم پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم جدہ دعوت سینٹر کے تعلق سے یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہم جتنے اپنے احباب ہیں، دوست ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے ساتھ خاص طور پر میں بہت خوش ہوں کہ جدہ دعوت سینٹر کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں،
اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میں ہر سال جدہ سینٹر کے ساتھ تعاون کروں. بہت اچھا کام چل رہا ہے دین دعوت کا. ہند و پاکستان کے مختلف علماء کرام پہنچتے ہیں. قابل تعریف ہے کہ انہوں نے اس تاریخی پروگرام کو کامیاب بنانے میں رات دن جدوجہد. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی خدمات کو قبول فرمائے اور جزائے خیر سے نوازے. فضل بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد فضل ہے. والوں کے لیے جو اردو زبان والے ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری کی بات ہے جو اپنے علاقے میں جہاں پہ اردو بولی جاتی ہے اس جگہ وہ توحید نہ سیکھ سکے، لیکن یہاں آ کے دعوت سینٹر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ کتاب و سنت کو جان لیے. علم ان کے دلوں میں آیا. اگر کاش اللہ تعالیٰ ان کی زبانی ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ اپنے علاقوں میں اگر نور ٹی وی کے ذریعے بتا دیا تو کیا ہی خوب ہوگا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ بن جائے. ہمارے اخوان جن کے تاثرات آپ نے سنے، اسی پر اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک آدمی لوگوں کو منہج بتانا چاہے، مثال دو، ایک آدمی لوگوں کو حق بات بتانا چاہ رہا ہے، منہج کی بات بتانا چاہ رہا ہے کہ بھائی یہ ہمارا سلفی منہج نہیں ہے. اب اس پر یہ الزام لگائے کہ اس نے اس لیے یہ کام کیا ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے. ارے آپ کو کیسے معلوم ہو فتنہ پھیلا رہا ہے؟ دل پھاڑ کر دیکھو. حضرات، اہل توحید کا منہج واضح ہے. طریقہ قتل اقتدار، قتل حکمرانی، قطعی طور پر ریاست، گورنمنٹ کو فدا کرنا اللہ کی قسم نہیں. صحیح عقیدے کی دعوت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. انبیاء علیہم السلام نے دجال 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 حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. منہج صحابہ نے سمجھا دجال کون ہے، کیسے، اس کے صفات کیا ہے. آ گیا کسی نے دماغ سے منہج لوگوں کو دیا، اس کو فالو کیا جا رہا ہے. دجال وجال کوئی نام نہیں ہے، کوئی شخص نہیں آیا اب تک. آیا نہیں آیا. دجال یہ ٹی وی ہے. دجال کے کان ہوتے ہیں، آنکھ ہوتی ہے، اس کی آنکھ ہے نا، اس کے کان ہے. یہ ٹی وی دجال ہے. اور بنانے کس کو؟ یہ کہاں کا منہج ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کرا. یہ کس کا منہج ہے دجال کو ٹی وی سے تعویل کر دی تم؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حضرات، آج کی یہ نشست جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے اور گزشتہ 15 سالوں سے اس جدہ شہر میں اہل توحید کی جانب سے جو دعوتی سرگرمیاں ہوئی وجود میں آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں سعودی عرب کو دنیا کے تمام ممالک پر اسلام کی خدمت کرنے کے سلسلے میں فوقیت حاصل ہے. اسی طرح مملکت سعودی عرب کے تمام شہروں میں جدہ شہر کے سلفی حضرات کی دینی خدمات کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہے. مورخ مملکت سعودی عرب کے مکاتب جعلیات کا اگر تذکرہ کرے گا تو جدہ دعوت سینٹر اور اس سینٹر کے ذمہ داران کو کبھی فراموش نہ کر پائے گا، کیونکہ اس سینٹر کی جانب سے عالم اسلام تک توحید کا وہ پیغام پہنچا ہے جسے پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور رسل علیہم السلام کو بھیجا. ہم اردو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور الحمدللہ وہ تاریخی کام جدہ شہر میں جدہ دعوت سینٹر کے ذمہ داران کی سرپرستی میں ہوئے ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی. خاص طور پر گزشتہ کچھ ماہ قبل صاحب السمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود گورنر مکہ المکرمہ کی سرپرستی میں ہونے والا کامیاب ترین سمر فیسٹیول، جس میں 14 سے زیادہ علماء کرام نے، بلکہ سلفی علماء کرام نے شرکت فرمائی. میرا تعلق اس دعوت سینٹر سے گزشتہ سالوں سے جڑا رہا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے اس مکتب کے ذمہ داران کے تعاون سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. ہم نے اس مکتب کو بہت ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان شخصیات سے جوڑا
جو دنیا اسلام میں سلفیت کی نمائندگی کرتے ہیں، جن کا وجود سلفی منہج کی ترجمانی کرتا ہے، جن کی تقاریر سے باطل فرقوں کے حامل شخصیات کثیر تعداد میں توبہ کر رہے ہیں۔ مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ، پروفیسر ساجد میر، ڈاکٹر وسیع اللہ عباس، ڈاکٹر لقمان سلفی، ڈاکٹر قاری احمد دین، پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی، ڈاکٹر فضل الہی، ڈاکٹر طالب الرحمان، شیخ محمد منیر قمر، شیخ مقصود الحسن فیضی اور شیخ معراج ربانی اور بر صغیر کے جید سلفی علماء کرام کے نام اس ضمن میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ جدہ دعوت سینٹر کے اس اسٹیج کی عزت کو ہم نے منہج کے ساتھ جوڑا، ہمارے علماء اور احباب نے اس میں بھرپور تعاون بھی کیا، کیونکہ یہ کام کسی ایک شخص کے بس کی بات نہ تھی، اور اس اہم کام میں سر فہرست ہیں وہ نام جنہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود دین صحیح کی خدمت کے لیے اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا۔ شیخ صفی الرحمان مبارک پور رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مکاتب جالیات کا جال اللہ کی بڑی نعمت ہیں، اور ان نعمتوں میں سر فہرست جدہ دعوت سینٹر کا نام ہے۔ حضرات، اہل توحید کا منہج واضح ہے۔ شیخ محمد ابن عبد الوہاب کی دعوت کی خصوصیات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں اور آپ سن رہے ہیں۔ میں یہاں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کے نتیجے میں مملکت سعودی عرب میں مکاتب جالیات کا جال توحید کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ ہم آپ حضرات سے بھی درخواست کریں گے کہ شخصیات کو پرکھتے وقت یا علماء کرام کے بارے میں جانتے وقت منہج کو خاص طور پر دھیان میں رکھا کریں، ملحوظ رکھیں، اور شخصیات کو پڑھتے وقت اہل توحید یا توحید پرستوں کے ساتھ اپنے تعاون کو پیش کیا کریں، اور یہی وجہ تھی۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا